رنگیلی اس کے بالوں میں جوئیں ہیں، اپنی انگلی بہزاد کی طرف کیے بولی۔ وہ بوکھلا گیا۔ میڈم میں تو مذاق کر رہا تھا، دبی دبی ہنسی میں لڑکیوں سے نظریں چرا کر بولا۔ بیبی کون ہے یہ ہارٹ مین؟ رنگیلی بہزاد کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھنے لگا۔ میرا باڈی گارڈ، پر اس نے ابھی اعتراف کیا اس کے سر میں جوئیں ہیں۔ اسے دیکھتی بولی۔ ایک بار پھر وہاں موجود سب لڑکیاں مسکرا دیں۔ ڈونٹ وری بیبی، میں دیکھ لیتی ہوں۔ کیوں ہارٹ مین؟ وہ ہاتھ بہزاد کے مضبوط بازو پر رکھتی گویا ہوئی۔ بہزاد نے دانت پیسے۔ ہٹ پیچھے سالے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتا ہانیہ کی طرح مڑا۔ مذاق کیا تھا میڈم، نہیں ہے میرے سر میں جوئیں۔ میں دروازے پر ویٹ کر رہا ہوں، آ جائیے گا جب چوہے آپ کے سارے بال کتر لیں، کہہ کر غصے سے باہر ہو کر کھڑا ہو گیا، اور رنگیلی منہ بنا کر رہ گئی۔ یو نو بیبی، یہاں کسی میل کو آنے کی اجازت نہیں، خاص کر ایسے ہارٹ مین کو۔ ناراضگی سے کہتی ہانیہ کے بال چیک کرنے لگی۔ کچھ دیر پہلے کی بہزاد کی گستاخی کا بدلہ لے کر وہ اب ریلیکس تھی۔ رنگیلی اس کی ہیئر ڈریسر تھی، وہ اس کی پسند سے اپنے بال کٹواتی تھی، پر اس بار وہ جو سٹائل کہہ رہی تھی اس پر بالکل بھی ہانیہ کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتی آگے بڑھی اور ایک لمبے بالوں والی وگ لے کر قد آدم آئینے کے سامنے آئی اور اسے اپنے بالوں پر رکھتی خود کو جانچنے لگی۔ جی میں نے فرمایا کہ بال بڑھا لیں، بہت خوبصورت لگیں گی۔ کانوں میں اس کے الفاظ گونجے اور وہ اسے سوچتی مسکرا دی۔ رنگیلی مجھے بال بڑے کرنے ہیں، وہ بھی کمر تک۔ وہ ویگ اسے تھما کر بولی۔ اس کی فرمائش پر رنگیلی کا منہ کھل گیا۔ بیبی اس نے اس کی نازک سی طبیعت پر اتنا بوجھ سنتے احتجاج کیا، پر ہانیہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ بس کچھ بھی کرو، مجھے لمبے بال چاہیے۔ چیئر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں مینیکیور پیڈیکیور کے لیے لڑکی کے سامنے رکھتی ہوئے وہ بولی۔ تو رنگیلی نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ یہ لو بیبی، اسے رات کو سونے سے پہلے بالوں میں لگانا۔ کچھ دیر بعد رنگیلی ایک آئل کی بوتل لے کر اس کے پاس پہنچی۔ چھی یہ کتنا چپچپا ہے، میں تو نہیں یوز کروں گی، چلا کر اس آئل کو دور کرتی ہوئی بولی۔ میم، مینیکیور کرنے والی لڑکی نے اس کے ہاتھ جھٹکنے پر التجا کی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ بیبی اگر بال بڑے کرنے ہیں تو یہ سب تو لگانا پڑے گا۔ ہانیہ نے خوف زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ اور اگر میرے بال خراب ہو گئے؟ اسے خوف ہوا کہ پڑھنے کے بجائے اگر خراب ہو گئے تو؟ نو سویٹی، یہ آئل ہے، تمہیں ملازمہ سے کہہ کر اس کا مساج کروانا ہے بالوں میں، اور 2 گھنٹے کے بعد اپنے سر کو اس شیمپو سے واش کر دینا۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں اسے سمجھانے لگی۔ ہانیہ بے چارگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر میرے بالوں کو کچھ ہوا تو میں اس کمینے باڈی گارڈ کا سر پھاڑ دوں گی، اسے اپنے ڈاگز کا ڈنر بنوا دوں گی۔ اس نے دانت پیس کر دل میں خطرناک ارادے باندھے۔ گڈ گرل، رنگیلی مسکراتی ہوئی دوسری طرف بڑھ گئی۔ وہ وہاں سے فارغ ہوتی نکلی تو بہزاد دروازے پر ہی کھڑا ملا۔ جب اس کی نظریں اپنے بالوں پر دیکھیں، مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا اور ہانیہ اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سوئے اتفاق کی جلدی میں دونوں ہی کے ہاتھ آپس میں ٹکرائے تھے۔ بہزاد اس کے ہاتھ کی نرماہٹ محسوس کرتا اپنی انگلیاں بھینچ گیا اور اس کے سر کو دیکھنے لگا۔ شرارت سے لب دبا کر ایک سرسری سی نظر لفٹ میں موجود لڑکیوں پر ڈال کر اس نے آہستہ سے ہانیہ کی انگلیوں کو چھوا۔ وہ سٹ پٹا گئی، موڑ کر اسے گھولنے لگی۔ بہزاد عادت سے مجبور پھر سر کھجانے لگا۔ گندے، وہ منہ بنا کر بولی اور اس کی پہنچ سے کچھ دور ہوئی۔ بہزاد نے ایک بار پھر لڑکیوں پر سرسری سے نظر ڈالی اور ان کی توجہ آگے کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کی نازک پتلی کمر میں ہاتھ ڈالا اور محبت سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اچانک اپنی کمر پر سرکتی اس کی مضبوط انگلیاں محسوس کر کے ساکت رہ گئی اور ایک جھٹکے سے گھبرا کر اس کا ہاتھ اپنی کمر سے نکالا۔ اس کا پرحدت لمس اس کی حالت تبتر کر گیا تھا۔ اس نے ایک دم جینس کی جیب سے رومال نکال کر اپنا پسینے سے نم ہوتا چہرہ صاف کیا تھا۔ کمینے، لفٹ سے باہر نکلو ذرا، آج میں تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے گلی کے کتوں کو کھلاؤں گی۔ دل میں عہد کرتی اپنی دھڑکنوں کی رفتار سے وحشت زدہ ہوتی دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی وہ جھٹکے سے اس کا کالر تھام کر سرخ چہرے سے گرائی۔ کون سی؟ بالکل انجان بن گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس کی صدائے بے نیازی پر ہانیہ کا پارا مزید ہائی ہوا۔ تو میرے ہاتھوں سے شہید ہو جاؤ گے، تم نے ابھی لفٹ میں؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ جی میڈم، آپ کچھ کہہ رہی تھیں، لفٹ میں کیا؟ مؤدب سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہ آنکھوں میں شرارت تھی نہ ہی لہجے میں، بالکل اسپاٹ اور سنجیدہ لہجہ تھا۔ ہانیہ کو وہ سب اپنا وہم لگنے لگا، کیسے اس نے خود اپنی کمر پر اس کی انگلیاں محسوس کی تھیں۔ سوچتے ہوئے شرم سے سرخ پڑ گئی۔ بے ساختہ اس نے لیدر کی براؤن جیکٹ کے اندر اپنے بےتاب دل پر ہاتھ رکھا اور چور نظروں سے بہزاد کی طرف دیکھا جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟
वो बुड़बुड़ाई। तो मुझसे झूठ बोल रहे हो? इसने करख्तगी से आंखों में कहर लिए इससे पूछा। behzad ने मासूमियत से सर नफ़ी में हिलाया। मेरी मजाल कि मैं अपनी मैडम से झूठ बोलूँ। हानिया लब भींच गई। इसे मालूम था जितनी शराफत दिखा रहा है इतना ही कमीना होगा। मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। हानिया ने सर हिलाया जैसे इजाज़त दी हो। आपने जब मुझे हक किया मैडम, मैंने तो इतनी तफ्तीश नहीं की थी, मुँह बनाकर बोला। हानिया ने इसे घूर कर दांत पीसे। यू वाइल्ड मैन, मैं तुम्हारी मैडम हूँ, अंडरस्टैंड? क्लच इसके सर पर मारती हुई दहाड़ी। तो मैं भी आपका बॉडीगार्ड हूँ मैडम, इसने बुरा मान कर बहुत कुछ जितलाया। रिलैक्स हनी, वो ख़ुद से मुखातिब होती अपने असाब को रिलैक्स करने लगी और एक गहरा सांस भर कर बाहर को देखा। अचानक से behzad ने ब्रेक लगाई। अब क्या हुआ? वो इसे देखकर उकताई सी बोली। 2 मिनट मैडम, वो कहकर गाड़ी से निकला और सामने एक बच्चे के साथ बैठी औरत के पास गया जिसके सामने एक शीशे की पेटी रखी थी जिसमें बच्चों के खिलौनों के साथ कुछ बनाओ सिंगार वाली लड़कियों की आर्टिफिशियल प्लास्टिक की चीज़ें मौजूद थीं। अस्सलामुअलैकुम, मुस्कुराता इनके पास पहुंचा। इस सांवली सी धूप में तपती औरत ने आंखों के ऊपर हाथ रखते इसे देखा। वालेकुम अस्सलाम साहब जी, क्या दूं? बच्चों के खिलौने? जी बड़े खुश होंगे जब आप ये गाड़ी लेकर जाएंगे। इस औरत ने झट से सामने वाली बड़ी सी गाड़ी को देखते हुए कहा। बच्चों के खिलौनों वाली गाड़ी इसके सामने कर दी। नहीं बहन, अभी तो वो हूरों की बाहों में आराम फरमा रहा होगा और हम इसकी मुस्तकबिल की माँ पर लाइन मार कर सेटअप की कोशिश में हैं। इसने सर खुजाकर इसके हाथ से गाड़ी लेकर पास तपती धूप में बैठे बच्चे के हाथ में थमा दी। इस तरह तपती धूप में क्यों बेच रही हैं आप? कहीं छाँव में जाकर बैठिए, इसने परेशान होकर पूछा। नहीं साहब, इस तरह हम गरीब छाँव की तलाश में रहे तो आदी हो जाएंगे, फिर कहाँ से बच्चों के पेट भरेंगे। मुस्कुराती दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा साफ करने लगी। behzad ने घूर कर इसे देखा, फिर इस मासूम बच्चे को जो अपनी माँ के पास बैठा था। सलाम हो इस अजीम माँ पर, दिल में सोच कर मुस्कुरा दिया। शौहर नहीं है आपका? चीज़ों वाली पेटी को देखने लगा। साहब शौहर है, इस महंगाई में कहाँ एक इंसान की कमाई से घर चलता है। शौहर की मजदूरी से मिले पैसों से तो इस दौर की महंगाई में एक वक्त का खाना खाना ही बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने सोचा क्यों ना इनका हाथ ही बटा दूँ, मुस्कुरा कर बोली। behzad ने अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल कर इस पेटी पर रखे और वहाँ से एक प्लास्टिक की अंगूठी उठा ली जो बच्चों के खेलने की थी। साहब खुले पैसे तो नहीं हैं, इसे उठते देखकर परेशान सी बोली। रख लें और इस बच्चे को कुछ खिलौने मेरी तरफ से दे दें। बेसाख्ता इसने अपने वॉलेट के सारे पैसे उनकी पेटी पर रख दिए और बगैर सुने वहाँ से चला गया। वो औरत कुछ देर तो इसे देखती रही जो अब गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से जा रहा था। इसे दुआओं से नवाजते वो अपने बच्चे को लेकर उठ खड़ी हुई और बच्चे को गोद में उठाते पेटी कंधे पर डाली। क्या कर रहे थे वहाँ? हानिया ने घूरा। आपके लिए कुछ लेने गया था, वो मुस्कुराया। क्या? वो मुस्कुराई। कुछ हैरान भी हुई। वाइल्ड मैन इसके लिए कुछ लेने गया था? इस सोच ने इसके दिल में फूल से महका दिए। चलो इस जंगली को भी तो कुछ ख्याल आया। आप आंखें बंद करें, फिर बताऊंगा। आगे जाकर एक साइड पर गाड़ी रोकते इसने फरमाइश की। हानिया ने घूर कर देखा। बॉडीगार्ड? तो मुझे ऐसा कहोगे? मतलब मैं तुम्हारी मैडम, तुम्हारे कहने पर आंखें बंद कर लूँ? अंदर के खौफ से घबराहट को वो गुस्से के रास्ते बाहर निकालने लगी। आपकी आंखों में देखकर तो लगता है मुझसे कुछ और ही तवक्को रख रही हैं, शरारत से इसकी सब्ज़ आंखों में देखता हुआ बोला। इसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। इसकी इस कदर घबराहट वाली हरकत पर behzad को टोट कर इस पर प्यार आया। यकीन कर लें मुझ पर, आंखों में चाहत बसाए हुए बोला। इसकी पलकें लरस गईं। पहले कुछ देर हाथ मरोड़ती रही, फिर मुस्कुराती इसे देखकर आंखें आहिस्ता से बंद कर गई। behzad ने मोहब्बत पाश नज़रों से इसके चेहरे को देखा, फिर सुर्ख सी छोटी नाक को, मतलब गुस्से में भी सुर्ख नाक और शर्म में भी। हाय मेरी मासूम मैडम, इसने उंगली से इसकी नाक को टच किया और इसका हाथ पकड़ लिया। हानिया ने बाएं आँख ज़रा सी खोली तो behzad को घूरता पाकर खिलखिला उठी। मैडम चीटिंग ना करें, इसकी इंग्लिश में मज़ीद कहकहा लगा उठी। भाई देखो, चीटिंग नहीं बुद्धू, चैटिंग होता है। इसके सर पर चपत मार कर दुरुस्तगी की। behzad इसे मुस्कुराता देखता बोला। चीटिंग बहुत खूबसूरत है मैडम। आप इसके गंभीर लहजे पर वो खामोश हो गई। जल्दी से दिखाओ जो लाए हो, इसने कहते इसकी नज़रों से घबराकर आंखें बंद कर लीं। अब की बार behzad हंस पड़ा। इसके हाथ को पकड़कर इसमें कुछ देर पहले ली गई प्लास्टिक की अंगूठी पहनाती। हानिया अपनी उंगलियों को इसकी उंगलियों में महसूस करके जहाँ सिमट सी गई थी, वहीं अपनी उंगली में रिंग पहनाने पर इसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। विल यू मर्डर मी? इसने शरारत से पूछा। हानिया ने मर्डर पर पट से आंखें खोली। वो बुड़बुड़ाई, फिर जब समझी हंस कर लोट पोट हो गई।
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیوقوف، مرڈر مطلب قتل؟ اس کے بازو پر مکہ مارتی ہوئی بولی، جس پر بہزاد شرمندہ ہوتا سر جھکا گیا۔ مجھے تو نہیں آتی ہے سالی انگلش، سیدھی سی بات ہے میڈم، شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ چڑھ کر بولا۔ حیثیت آپ نے بھلائی ہے، لفظ ہم نے چنے ہیں۔ اس اچانک حملے پر ہانیہ کا دل ساکت ہو گیا، پھر اس تیزی سے دھڑکا کہ اسے لگا بہزاد کو بھی اس کی دھڑکن سنائی دے رہی ہوگی۔ وہ گھبرا کر سر جھکاتی اپنی انگلی میں موجود رنگ کو دیکھنے لگی جو پلاسٹک کی تھی۔ اگر یہی ہاتھ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیتی تو یہاں ڈائمنڈ کی رنگ ہوتی۔ کچھ سمجھی؟ کتنا غریب ہوں؟ اس نے سرگوشی میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ سارے راستے خاموش رہی اور بہزاد نے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ تم جا سکتے ہو، مجھے اب کہیں نہیں جانا۔ پوچھ میں گاڑی رکنے پر ہانیہ نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میڈم، دولت بہت بری چیز ہے، اپنے شہر سے نہیں چھوڑتی، بہت مشکل ہوتی ہے باتیں کرنا اور نبھانا۔ وہ تلخی سے سوچتا گاڑی کی کیز اس کے حوالے کر کے اپنی بائک کی کیز جیب سے نکال کر بائک سٹارٹ کی اور اس پر غلطی سے بھی ایک نظر ڈالے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہانیہ نے اس کے پوچھ دیکھ کر اپنی انگلی میں موجود رنگ کو دیکھا اور مسکراتے اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ یس آئی ول مرڈر یو۔ اس نے خوشی سے چیخ مار کر اسائنمنٹ والی فائل ہوا میں پھینکی اور جھوم اٹھی۔ تم ایک بار پھر میرے ہو بیری، آئی لو یو۔ اس نے اپنی انگلی میں موجود پلاسٹک کے بی حرف کو چوم لیا اور ساتھ ہی پینڈنٹ جو گلے میں شرف کے نیچے پڑا تھا اس کے بھی بی حرف کو چوما۔ اب تم دیکھو ورلڈ فیمس کمینے بہرام ملک، کیسے تمہیں ٹھینگا دکھاتی ہوں۔ وہ کہتی ہوں اندر جانے لگی تو ایک گارڈ نے اسے فائل تھمائی۔ شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح گارڈ کو اپنی غلطی پر جھڑکنے کے بجائے مسکرا کر کہتی نے شش دل چھوڑ کر اندر بھاگی۔ آج وہ کسی پر بھی نہیں چلائی تھی بلکہ وہ مسرور سے گھوم رہی تھی۔ دل میں خواہش جاگی کہ کاش وہ جھولے پر بیٹھے، بہزاد پھر سے جھلائے۔ سوچ کر ایک جاندار کہا اس کے لبوں سے پھوٹا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ ہمیشہ کی طرح ویران لان میں سے ہر طرف تتلیاں سی منڈلاتی نظر آ رہی تھیں۔ خوشبو کا ایک خوشگوار جھونکا اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرایا۔ وہ جھولتی جھولتی جھولے میں لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آنکھیں مونتے ہی اسے خود پر اس کی دہکتی سانسیں محسوس ہوئیں۔ اس کا دل گھبرا سا گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں جیسے آنکھیں کھولی، خود کو اکیلا پایا۔ خواب تھا۔ کھلکھلا کر وہ اپنی ہنسی دباتی آنکھیں میچ گئی۔ تم نے کچھ کہا تھا مجھے؟ مسز شمیم اس کی گود سے لیپ ٹاپ لیتی اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر سامنے صوفے پر بیٹھی اور لیپ ٹاپ اپنے پیچھے کر دیا۔ بہرام اس اچانک حملے سے بوکھلا گیا۔ مام، ایک میٹنگ چل رہی تھی۔ اٹھ کر کان سے ہینڈ فری نکالتا ان سے لیپ ٹاپ لینے کی کوشش کرنے لگا، جس پر مسز شمیم نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ اس کی نیو یارک میں امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کا اس کی ماں نے ستیہ ناش کر دیا تھا۔ جلدی بتائیں کیا کہنا ہے سویٹ مام پلیز، وہ بچے کی طرح بولا۔ تم نے کچھ مہینے پہلے مجھ سے کچھ کہا تھا، وہ اسے غصے سے جتاتے ہوئے بولی۔ نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، وہ ان کی بات سے اکثر انجان ہوتا بولا، اور یہ مسز شمیم کا بہت کڑوا امتحان تھا۔ بہرحال بہرام مجھ سے ایکٹنگ نہیں چلے گی، تم نے کہا تھا کہ حارث خان کی بیٹی کے بارے میں یاد کرو، وہ غصے سے بولی۔ بہرام ان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے مزید شرارت پر آمادہ ہوا۔ کون حارث؟ کون سی ان کی بیٹی؟ اس کے سنجیدہ چہرے اور گہری نیلی آنکھوں میں ذرا سی بھی شناسائی نہ دیکھتے مسز شمیم پریشان ہوئی۔ بہرام بہرام میں تمہارا کیا کروں؟ تم مجھے بتاؤ کیوں اتنے لاپرواہ ہو؟ تمہیں ذرا سا بھی ہمارا خیال نہیں؟ کس لیے اتنی دھن دولت جمع کر رہے ہو؟ کیا ہم اسے قبر میں لے کر جائیں گے؟ یہ دولت ہماری خوشیاں چھین رہی ہے، ہمیں خوشیوں کے لیے ترسا رہی ہے، تو کیا کریں ہم اس دولت کا؟ مسز شمیم رنجیدہ ہوتی ایک دم آنسو بہانے لگی۔ بہرام جو شرارت کے موڈ میں بیٹھا تھا یک دم بوکھلا گیا۔ سوری پلیز، میں مذاق کر رہا تھا۔ میری ماں، میں جانتا ہوں حارث خان اور ان کی نواب زادی کو، پلیز آپ روئیں نہیں۔ ایسا کریں کہ آپ ان کے یہاں چلی جائیں ڈیڈ کے ساتھ، پھر وہاں ڈیل پکی کر کے آئیں۔ وہ ان کے سامنے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتا انہیں سمجھانے لگا۔ جہاں مسز شمیم اس کے سمجھانے پر مسکرائی تھی، وہیں اس کے ڈیل کہنے پر ماتھا پیٹ گئی۔ تم ایسا کرنا، نکاح نامہ ایگریمنٹ کہہ کر سائن کرنا، ڈفر کہیں کے، ہر جگہ صرف ایگریمنٹ ڈیل میٹنگ کرتے کرتے جب کل کلاں کو بچے ہوں گے تب کہنا ٹینڈر مکمل ہو گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر چپت ماری، وہ دل کھول کر ہنسا۔ مجھے بھی کچھ یہ صورتحال دکھ رہی ہے، اس نے آنکھ مار کر کہا۔ مسز شمیم نے اس کے ہلکی ہلکی بھوری شیو والے گال پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ بہرام نے مسکراتے ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ مسز شمیم مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ بہرام کو اتنا سکون ملا کہ وہ جھٹ سے اٹھا، انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود لیٹ کر ان کی گود میں سر رکھ لیا۔
मिसेस शमीम नम आँखों से मुस्कुराती इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। तुम हमें बिल्कुल वक्त नहीं देते, उन्होंने शिकवा किया। बहराम ने शर्मिंदा होते इन्हें देखा। सॉरी चलेगा? वो इनके हाथ की पुश्त चूमता हुआ बोला। हरगिज़ नहीं। हाथ इसकी गिरफ्त से निकालती वो खफकी से इसे देखने लगी। तो आप बताएं सज़ा फिर? मासूमियत से बोला। शादी कर लो, यही सज़ा है। मिसेस शमीम ने इसके सर पर बोसा दिया। आह, जुल्म की इंतहा है, इतनी बड़ी सज़ा। ये तो किसी कातिल को भी ना मिले। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं मेरा कि उम्र कैद की सज़ा सुना रही हैं। जस्टिस साहिबा, वो कराह कल दुहाई देने लगा। मिसेस शमीम ने इसकी अदाकारी पर कहकहा लगाया। तुम लायक ही इसके हो। इनके कहने पर दोनों एक दूसरे को देखते हंस पड़े। आपकी सज़ा सर आँखों पर। तो फिर कब जा रही हैं? पलकों को खम देता वो पूछने लगा। बहुत जल्द, मुस्कुराती बोली। इसकी गहरी नीली आंखों में तबस्सुम था जिसके चेहरे पर कोई रमक तक नहीं थी। इसने आंखें मूंद ली और मिसेस शमीम इसे सोता देखकर माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देकर चली गई। उनके जाते इसने आंखें खोली, पास रखा लैपटॉप उठाकर हैंड्स फ्री कान में लगाया। इसने फिर से एक्सक्यूज़ करते मीटिंग स्टार्ट की। अभी से मीटिंग शुरू किए बमुश्किल 10 मिनट ही हुए होंगे कि इस दौरान फिर दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, बहराम मसरूफ़ सा बोला। सर, आपको नीचे बड़े साहब बुला रहे हैं। मुलाजमा ज़फ़र साहब का पैगाम पहुंचा कर चली गई और वो एक बार फिर एक्सक्यूज़ करता उठ गया। अलबत्ता अपनी जगह अपने सेक्रेटरी को मीटिंग अटेंड करने का कहते ख़ुद कॉल मुनक़ता करके शर्ट के कफ फोल्ड करता सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला आया। आप कहाँ जा रही हैं मॉम? वो अपनी तैयार शेयर हाथ में क्लच थामे कहीं जाने के लिए माँ को देख कर बोला। कहाँ का क्या मतलब बहराम? मेरे बेटे के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। क्या खाली हाथ जाऊँगी? खफकी से कहती आगे बढ़ गई। वो शौक में खड़ा इन्हें जाता देखता रहा। ये क्या था डैड? ज़फ़र साहब के रूम में आकर हैरत से बोलते सामने पड़े सोफ़े पर बैठा। तुम बताओ, ये क्या था? क्या हम सच में जाएं? बहराम, तुम इस कदम के लिए तैयार हो? ज़फ़र साहब सीधे होकर बैठे। जी, मुझे लगता है अब वक्त आ गया, बहुत कर लिए सब ने ऐश। वो सर्द लहजे में बोला। इसकी गहरी नीली आंखें जैसे लहू टपकाने लगीं। ज़फ़र साहब इसकी हालत देखकर गहरा सांस भर कर रह गए। रिलैक्स बहराम, जहाँ वक्त इतना करीब आ गया तो थोड़ा सा सब्र और कर लो। उनकी बात पर वो मायने खेजी से मुस्कुराया। डोंट वरी, आपका बेटा बहुत साबिर है, आंख मार कर बोला। इसकी बात सुनकर ज़फ़र साहब ने कहकहा लगाया। अच्छा चलें, आप अंकल को इन्फॉर्म कर दें कि आखिरी प्यादा मार गिराने की बारी आ गई है। रेडी रहें, मैं अपनी मीटिंग से निपट लूँ। 2 बार डिस्टर्ब हो चुका हूँ, प्लीज़ अब ख्याल कीजिएगा। वो इल्तिजा करता कमरे से निकला और अभी सीढ़ियों पर ही पहुँचा था कि फिर इसके नाम की सदा गूंजी। इनकी शरारत समझता कहकहा लगाकर आगे बढ़ गया। बहराम, ज़फ़र साहब कमरे से बाहर निकल आए और बहराम रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाकर उन्हें देखने लगा। किसी ने मुझसे कहा था कि दौलत के सामने झुकना नहीं, बेमकसद पुकार पर मोड़ना नहीं, वो कहकर चला गया। हमारा बिल्ला हम ही से म्याऊं। ज़फ़र साहब इसके मुंह से सालों पुरानी बात सुनकर हंस पड़े। क्या हुआ भैया रे, तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? अनवर ने मुसलसल खामोशी से उकताते से सिगरेट पर सिगरेट फूंकते देखकर पूछा। बहजाद ने खामोश नज़र इस पर डाली और फिर से अपने काम में मशगूल होता गहरे कश लेने लगा। वो दोनों रात के 12 बजे खोखे के सामने चेयर रखे उन पर बैठे थे। बहजाद स्पाट चेहरे से सिगरेट के कश पर कश ले रहा था। इसने तकरीबन पूरा पैकेट ख़त्म कर लिया था और अनवर इसे घूर रहा था। तो मुझे बता रहा है या मैं जाऊँ भैया रे? इसने गुस्से से सिगरेट इसके हाथ से छीन कर नीचे फेंकते धमकी वाले अंदाज में पूछा। क्या बताऊँ? अचानक से दहाड़ा। अनवर दहल कर इसे देखने लगा। क्यों गला फाड़ रहा है कमीने? इसकी दहाड़ इस वक्त अनवर को काफ़ी नागवार लगी थी, इसलिए बगैर अपनी नागवारी छुपाई से टोका। बहजाद ने गहरा सांस भरते सर हाथों पर गिरा लिया। अनवर परेशानी से इसे देखने लगा। इसे अचानक हुआ क्या है? पहले तो खुशबाश लग रहा था, फिर अब अचानक। इसने सोचते हुए बहजाद के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? बता तो, क्यों इतना परेशान है? बहजाद ने सुर्ख आंखों से इसे देखा। प्यार हो गया साला, इसे इजहार के तौर पर बताया तो कोई जवाब नहीं दिया मैडम ने। इसने अचानक से अनवर के सर पर धमाका किया। अनवर हवन्नकों की तरह इसका मुंह देखता रहा कि बहजाद को चिढ़ सी होने लगी। क्या घूरे जा रहा है? अब बोल भी, क्यों जवाब नहीं दिया मैडम ने? एक चपत इसके सर पर मारते हुए कहा। चल दफ़ाओ कमीने, मुझे अब बता रहा है मैं तेरे पीछे बकवास कर रहा था कि तुझे इससे प्यार है, तो मुझे कह रहा था कि नहीं। वो तो मेरी मैडम है, अब कैसे चीख रहा है कि मुझे प्यार है इससे? अनवर ने अचानक गुस्से से बिगड़ कर कहा। इसे देखता बहजाद कहकहा लगाने लगा। वो खामोश होकर इसे घूरता रह गया और बहजाद इसके जवाब को मुंतज़िर ही रहा। बताना यार, क्यों जवाब नहीं दिया इसने?
ऐसे नज़रअंदाज कर दिया कि मेरा दिल छलनी हो गया। दुख भरे लहजे में कहते अनवर को कंधे से पकड़कर खींचा। वो चेयर से गिरते गिरते बचा, फिर संभल कर बैठ गया, पर बोला कुछ नहीं। ये इसके गुस्से के इजहार का एक मखसूस तरीका था जिस पर बहज़ाद मुसलसल मुस्कुरा रहा था। अनवर गम और गुस्से की ज़्यादती से सिगरेट निकाल कर सुलगाते पीने लगा और इसकी हरकत पर बहज़ाद ने दिल खोल कर कहा मारा, लगता है मेरा सदमा तुझे लग गया है। इसके कहने की देर थी, अनवर इसे देखने लगा। दोनों के बुलंद और बाँक कह फ़ज़ा में गूंजे। चल बता, कब प्यार हुआ और कैसे इजहार किया इस मिनिस्टर की बेटी से? अमीरों वाला अंदाज़ अपनाया होगा ज़रूर, वो संभल कर पूछने लगा। बहज़ाद ने मुस्कुराते इसके हाथ से सिगरेट लेकर एक कश लगाया और ख़यालों में खो गया। इन्हीं पलों में जिनमें इसके दिल की धड़कन ने धड़कना सीखा था, क्या बताता कि कब मैडम से प्यार हुआ। इस पहले दिन जब इसने अपनी सब्ज़ आँखों से इसे देखा था, तब जब वो मगरूर से सब्ज़ आँखों वाली नाजुक गुड़िया नख़वत से इस गरीब को देख रही थी। क्या तब जब सियाह और सब्ज़ आँखों का मिलन हुआ था? कब वो इसके दिल में बसी थी? वो नहीं जानता था, बस इतना जानता था वो जब जब इसके सामने होती थी इससे मोहब्बत बढ़ती जाती थी। इससे ऐसा रिश्ता था जैसे रूह का जिस्म से, वैसे ही हानिया खान का बॉडीगार्ड से। गया तो कमीने। अनवर ने इसके बाजू पर मुक्का मारते से हकीकत की दुनिया में पटखा। बहज़ाद बदमज़ा होता, इसे घोर कर रह क्या बताऊं यारे, मुझे तो मैडम से हर पल प्यार होता है। पता नहीं कब फर्ज से मर्ज लग गया। बस पूछ मत यार, मर गया है तेरा भैया रे। यार बस ये नहीं जानता कि वो जवाब क्यों नहीं दे रही। हालांकि इसकी आंखें एक जनून इश्क की कहानी बयान करती हैं, पर इसके लबों पर तो जैसे कुफर लग गया। मैंने इसे अंगूठी पहनाई अपने हाथों से, अपनी हैसियत बयान करते, और इसने पहनी भी, कुछ कहा नहीं। घर चली गई। फिर दूसरे दिन भी जवाब नहीं दिया, बल्कि अंगूठी भी उंगली से गायब थी। बहज़ाद ने सियाह आसमान को देखते दुख से पूछा। अनवर इसके तासुरात देख रहा था जिनसे अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि वो तारीख हैं या सर्द या फिर दुख भरे। इंतज़ार कर थोड़ा, अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द ही तुम्हें जवाब देगी, वो भी खुशी भरा मस्बत जवाब, इंशाअल्लाह। इसके कंधे को मजबूती से थामते हुए कहा, इंशाअल्लाह। वो भी मुस्कुरा दिया। सियाह तारीख रात में मिट्टी में लिपटे वो तारीख वजूद अपने हथियार को निशाने पर टिकाए लेटे हुए थे। वहाँ 3 गाड़ियाँ पहली फार्म हाउस के सामने रुकी हुई थीं। उनका इंतज़ार वो चौथी गाड़ी थी जिसे इन मिट्टी के वजूद पर निशाने पर लेना था। पहुँच गए एजेंट। इसके कान में लगे आले से आवाज़ गूंजी। सब अलर्ट हुए और थोड़ा सा आगे खिसके। तभी एक लंबी सी सफ़ेद गाड़ी के टायरों की चरचराहट करती आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी। बिलाखिर वो इंतज़ार इख्तिताम को पहुँचा जब हारिस खान और फवाद चौहान फार्म हाउस से निकलकर बाहर आए और गार्ड ने इस गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जिसमें से एक लंबा तड़ंगा स्याह फार्म बाहर निकला। वेलकम कंपोज। फ़ज़ा में हारिस खान की मसरूर आवाज़ कंपोज को देखकर गूंजी। ओह, मिट्टी में लिपटे वजूद ने गुस्से से कहा। इसके अल्फाज दूसरी तरफ बैठे ऑफिसर्स के कानों में पड़े। क्या हुआ एजेंट, आर यू ओके? यस आई एम ओके। कमील हाशमी नहीं आया, उसकी जगह कंपोज आया, इसने गुस्से से कहा, और दूसरी तरफ दुश्मन की चाल को समझते वो मुस्कुराए। कुमैल इतना बेवकूफ़ नहीं। हारिस खान की तरह वो जानता था कि ऐसे अपने नापाक कदम पाक ज़मीन पर रखिएगा तो छलनी हो जाएगा। कंपोज को अपनी जगह भेजना इसकी एक चाल है, कोई एक्शन ना लिया जाए। हमें कुमैल हाशमी और कंपोज दोनों साथ चाहिए, इसलिए इस मीटिंग के कुछ प्रूफ के साथ कदम वापस मोड़ लो। ऑफिसर्स के आर्डर पर उन्होंने सर को खम दिया। उन्हें इत्तला मिली थी कि कुमैल हाशमी के पाकिस्तान आने और हारिस खान फवाद चौहान से बुर्राक के अफसोस के साथ मीटिंग में शामिल होकर दूसरे बंदे के आने की इत्तला देने की। तो वो सिर्फ एक चाल थी जो वो सब समझ गए थे, और अपना दिमाग चलाते हुए बग़ैर किसी आवाज़ के मूव बैक के आर्डर पर अमल करते हुए मिट्टी के वजूद रेंगते हुए पीछे सरक गए। इसे अब अब्दुल्ला को मोहरा बनाना था, हारिस खान के ख़ास आदमी को। वो इन सबूतों तक इसे ज़रूर पहुंचाएगा जो इसे चाहिए। इस वक्त के हिसाब से अब्दुल्ला बाहर था मीटिंग रूम से, और ये काफ़ी करामत साबित होने वाला था इसके लिए। पीछे बैठे मैडम पिछले दिनों से इसे फ्रंट सीट पर बैठते देखकर अब की बार बहज़ाद उकता कर बोला, क्यों, तुम्हारी गाड़ी है? वो भड़क कर बोली, हमारी इतनी औकात नहीं। इसने तलखी से कहा और पिछली सीट का दरवाज़ा इसके लिए खोला। वो इसे लेकर एक पार्टी में जा रहा था और इसे डायमंड पहने देखकर सर झटक कर रह गया। इसने इसकी उंगली में रिंग देखनी चाहिए तो वहाँ सिर्फ इसकी डायमंड की रिंग के अलावा और कुछ भी नहीं था। मतलब इसने दौलत को चुना। ये देखकर तकलीफ़ तो बहुत हुई, पर वो खामोश हो गया और एक नज़र इसके हाथों को देखा जो वो गाड़ी के दरवाजे पर रखे खड़ी थी, किसी अप्सरा की तरह, इसके ख्वाबों की शहज़ादी के रूप में।
پری شہزادی نے اسے خود ٹھوکر ماری تھی کیونکہ وہ شہزادہ نہیں تھا، امیر بھی نہیں تھا، ایک غریب باڈی گارڈ تھا جس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ہانیہ ایک نظر اس کے سرخ چہرے تنے ہوئے جبڑے پر ڈال کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بہزاد اس ضدی لڑکی پر امٹتا غصہ پیتا زور سے دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ تم باڈی گارڈ کم مالک زیادہ لگتے ہو، ہانیہ نے گھوری ڈالتے مسکراہٹ دبا کر کہا، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ گاڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی پورٹ ایریا میں داخل ہوئی تو اس نے گاڑی پارک کر کے باہر نکل کر اس کے لیے ڈور کھولا اور بڑبڑا کر اس کا بلند ہاتھ تھام کر غصے سے باہر کھینچا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی دھڑکنیں رک گئیں، جیسے کوئی جادو ہو گیا تھا دونوں پر۔ وہ بے ساختہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے گئے۔ بیوٹیفل اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ ہانیہ نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا اور بیوٹیفل لفظ پر ایک بلند کہکہا لگایا۔ یو وائلڈ مین اس کے سینے پر رکھے ہاتھ سے مکہ مارتی سنبھل کر دور ہوئی اور ایک بار پھر کھلکھلا اٹھی۔ بہزاد نے سر کھجاتے آنکھیں گھمائی، اس کے ساتھ کروس کے سمت چلا۔ وہ اس کے آگے تھی اور بہزاد الرٹ سا اس کے پیچھے۔ آج جہاں پارٹی رکھی گئی تھی وہاں اس کی میڈم کو کافی خطرہ ہو سکتا تھا، جس وجہ سے آج وہ ضرورت سے زیادہ چوکنا تھا۔ انٹرنس سے ہی سب کی توجہ ان کی طرف ہو چکی تھی۔ وہاں موجود لڑکے کافی گھور کر ہانیہ کو دیکھ رہے تھے، جس پر بہزاد کے تن بدن میں آگ بھڑک گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا ان کی آنکھیں نوچ لیں۔ اوپن ڈیک پر آ کر ہانیہ سے ایک سائڈ پر کونے میں کھڑا رہنے کا کہتی خود اپنی فرینڈ سے مسکرا کر گلے مل رہی تھی، اور بہزاد سے یہ سب کچھ قطعی برداشت نہیں ہو رہا تھا، پر مجبور تھا، نظر تو رکھنی تھی، اب چاہے دل کا جو حال ہو وہ جائے بھاڑ میں۔ اس نے تو رنگ نہ پہن کر سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی۔ کیسی زبردستی ہے اس دل کی۔ اس کی سیاہ رات جیسی آنکھوں میں غصہ اور ان آبی لبوں پر معنی خیز تبسم تھا۔ پورے ڈیک پر لڑکیوں کی ہنسی کی آواز، کہے میوزک کا شور، فضا میں پرفیوم کی خوشبو رچی بسی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ کروس کے اوپن ڈیک پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ساری لائٹیں آف تھیں، صرف چاند کی دودیا روشنی میں چہرے پر سب لڑکے لڑکیاں ماسک پہنے میوزک کی رومانوی دھن پر باہوں میں باہیں ڈھالے ڈانس کر رہے تھے۔ سائڈ پر کھڑے بہزاد کو بھی ایک لڑکی نے مخاطب کرتے اسے ماسک دیا پہننے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر گن پیچھے لگاتے وہ ماسک لے کر پہن لیا۔ وہ لڑکی مسکرا کر شکریہ کرتی چلی گئی۔ اور اب بہزاد مسکراتے ہوئے گولڈن میکسی میں ہانیہ کو دیکھنے لگا، جو کوئی پرستان کی پری لگ رہی تھی اسے۔ ہر کوئی اس سحر انگیز ماحول میں مدہوش ڈانس کرتے ماحول کی خوبصورتی کو محسوس کر رہا تھا۔ بہزاد ہانیہ کو اپنے ماسک سے جھانکتی مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنے خوبصورت چہرے پر مور پنکھ والا ماسک پہنا ہوا تھا، جس میں وہ کوئی قاتل دوشیزہ لگ رہی تھی۔ بہزاد کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں۔ وہ اس سے کافی نظریں چرا رہا تھا، پر یہ بہت مشکل تھا اس سے نظریں پھیرنا، اور اب تو یہ دیکھ کر اس کا صبر جواب دے گیا جہاں اسے کوئی لڑکا ڈانس کی آفر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھولتی، کسی ہوا کے جھونکے کی طرح وہ اس کے سر پر تھا، اس کا بلند ہاتھ جو اس لڑکے کے لیے اٹھ رہا تھا۔ بہزاد نے اپنی مضبوط پکڑ میں لیتے اس کی نازک کمر میں بازو ڈالا اور خود سے قریب تر کر لیا۔ اس اچانک سے حملے پر ہانیہ سانسیں روکے انچ بھر کے فاصلے پر موجود اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم؟ وہ بہزاد کی سیاہ آنکھیں دیکھ کر اس کی جرت پر حیران ہوئی۔ یس میڈم، میں۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی اور اسے لے کر ڈیک کے بیچوں بیچ دوسرے کپلز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بہت شوق ہے آپ کو ڈانس کرنے کا میڈم، اس نے دانت پیس کر سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہے ہو بہزاد؟ تم جانتے ہو اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو کتنا تماشا بنے گا مجھے ایک باڈی گارڈ کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر۔ وہ اپنی کمر سے اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرتی نیچی آواز میں اسے سمجھاتی سرزنش کرنے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتا میڈم، اس وقت کوئی ہمیں پہچان بھی لے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ صرف ڈانس انجوائے کریں، باقی کا مجھ پر، اپنے وائلڈ مین پر چھوڑ دیں۔ اس نے سرگوشی میں کہتے میوزک کی لے پر قدم آگے پیچھے کرنے شروع کر دیے۔ اس کی اتنی جلد بازی پر ہانیہ اس کے غلط سٹیپس پر گرنے والی ہو گئی۔ ہائی ہیل پر بمشکل کھڑی اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ کیا جاہلوں کی طرح جھٹکے مار رہے ہو؟ ایسے کرتے ہیں ڈانس؟ اس کے جلدی سے گھمانے پر وہ ہڑبڑائی ہوئی واپس اس کے سامنے آئی، ایک دم اس کے پیٹ میں مکہ مار کر نیچی آواز میں بولی۔ مکے پر بہزاد آہ کرتا رہ گیا۔ تو کیسے کرتے ہیں؟ غصے میں پاگل لگ رہا تھا، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پہلے تو ہانیہ حیران ہوئی، پھر وجہ سمجھ کر بڑی خوبصورتی سے مسکراہٹ چھپا گئی۔ مصنوعی انداز میں اس نے دانت کچکچا کر اپنی دوستوں کا خیال کرتے اس کا ہاتھ پیچھے سے ہٹا کر آہستہ سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی کمر پر رکھا اور اپنے ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھ لیے۔
اس کی انگلیاں پھر سے اسے اپنی کمر پر سرکتی پیچھے کو جاتی محسوس ہوئیں۔ ہانیہ نے اتھل پتھل سانسوں سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، پھر اپنے لرزتے سرخ لبوں پر زبان پھیر کر سیاہ گھنی پلکوں کی آڑ سے اس کی داڑھی کو دیکھنے لگی۔ اب جیسے میں پاؤں کو حرکت دوں گی ویسے کرنا ہے، آہستہ آہستہ، اگر جلد بازی دکھائی تو پیچھے سمندر دیکھ رہے ہو، اس میں پھینک دوں گی۔ نروس سی اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ اس کی دھمکی پر بہزاد نے شرافت سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے سلو مومنٹس کو دیکھتے خود بھی ویسے آہستہ آہستہ ڈانس کرنے لگا۔ بہزاد اپنی زیرک نگاہیں آس پاس پر ڈالتا اپنے حصار میں پوری طرح قید لرزتی ہانیہ خان کو دیکھتا متبسم تھا۔ دفتن وہ چونکا، اس کی چھٹی حس اسے خطرے سے الرٹ کرنے لگی۔ سیاہ آنکھیں اس کے شانے پر پیشانی ٹکائے گہرے سانس لیتی اپسرا سے ہٹی اور ڈانس کے گول سٹیپ کے ساتھ گھوم گئی، اور اب اس کی نظریں نامحسوس انداز میں اس مشکوک ویٹر پر ٹک گئیں جس کی آنکھیں جیسی کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور بہزاد سمجھ گیا کہ اس کی نظریں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہانیہ خان، وہ بڑبڑایا، اگر یہ ایک یہاں ہے تو دوسرے بھی ہوں گے، مطلب پوری تیاری سے آئے ہیں تارڑ کے کتے۔ اس کی نک چڑھی کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو؟ میڈم چلیں؟ ہانیہ جو آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کا رقص سنتی اس کے ساتھ جھومنے لگی تھی۔ اس کی آواز پر مور پنکھ ماسک جس نے آنکھوں سمیت آدھے چہرے کو کور کیا ہوا تھا۔ اس نے سبز آنکھیں کھول کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو پارٹی ختم بھی نہیں ہوئی، جبکہ میں تمہیں بتا کر آئی تھی کہ کافی لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں، پر یہاں کچھ گڑبڑ ہے، چلیں۔ وہ کہہ کر بغیر اس کی سنے اسے بازو سے پکڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھی تھے، پیچھے سے ٹھا کے ساتھ اس کی گاڑی پر فائر ہوا۔ ہانیہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ اٹھی اور بہزاد نے ایک نظر اس پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی۔ پکڑو انہیں، وہ رہے۔ پیچھے سے لوگوں کی آواز پر وہ زن سے دوسری کھڑی گاڑیوں کو ٹکر مارتا اپنا راستہ صاف کر کے وہاں سے گاڑی جہاز کی طرح اڑا کر لے گیا۔ پیچھے سے ان کی گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اور کبھی دائیں کبھی بائیں اسٹیئرنگ کو گھماتا انہیں گھن چکر بنائے ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہانیہ وحشت زدہ سی اس کے بازو کو دبوچ کر اس سے چپکی بیٹھی تھی۔ اتنی بڑی مات کھا کر بھی وہ سدھرے نہیں۔ بہزاد نے سوچتے ہی اپنا ہاتھ پیچھے لیا اور پیچھے سے اپنی گن نکال کر لوٹ کرتے ہانیہ کو دیکھا، جو پھیلی ہوئی وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کر لو گی؟ اس کے گال کو محبت سے سہلاتے پوچھا۔ سہمی سی ہانیہ کا ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا۔ تم کہاں؟ اس نے خوف زدہ ہوتے اپنی مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو بھینچ لیا۔ پیچھے فائرنگ ہو رہی تھی اور بہزاد نے اسے سنبھالتے موڑ کاٹا۔ میں یہیں ہوں، صرف انہیں ان کی اوقات دکھا دوں۔ ہانیہ خان بہزاد کی اسے تکلیف پہنچانا اور محبت دینا صرف اس کے باڈی گارڈ کا حق ہے۔ اس حق پر کسی نے آنکھ بھی ڈالی تو وہ آنکھ نوچ لی جائے گی میڈم۔ اس کی سبز بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ہانیہ نے جھٹ سے سر اس بات میں ہلایا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ تھاما۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا، ونڈو اوپن کرتا، اپنے آدھے بدن کو باہر نکالتے مقابلے پر اتر آیا۔ ایک طرف ہانیہ کی چیخیں تھی تو دوسری طرف بہزاد نے پیچھے آنے والی گاڑی کے آگے والے ٹائر کو نشانے پر لیا، اور اپنی گاڑی کو نشانے کا دیکھتے اس نے اپنا ایک بازو اندر کیا اور ایک دم اسٹیئرنگ کو موڑا، جس سے گاڑی بائیں طرف الٹتے الٹتے بچی۔ اس نے اندر آ کر بر وقت اسٹیئرنگ تھام لیا تھا۔ وہ تو بچ گئے تھے، پر پیچھے بلاسٹ کی آواز پر ہانیہ کی دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ بہزاد کا تمسخر بھرا کہکہا گونج اٹھا۔ ریلیکس میڈم۔ گہرا سانس بھرتے بہزاد نے ایک بازو ہانیہ کی گردن میں ڈالا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے انہیں مار دیا؟ ہانیہ کی وحشت سے پھیلی آنکھیں بہزاد پر جمی ہوئی تھی۔ ڈیوٹی از ڈیوٹی، اسے خود میں بھینچے وہ مسکرایا۔ ہانیہ نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرا۔ کون تھے؟ سسکی لے کر پوچھنے لگی۔ اسے لگا تھا آج وہ مر جائے گی یا پھر سے بیری کو کھو دے گی۔ بہزاد نے لب بھینچ کر اس چنگاری کو پانی کی طرح دیکھتے اس کے سر پر نامحسوس انداز میں لب رکھے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر سہلاتے دوسرے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ تو سر بتائیں گے۔ اس نے ذرا سی نظریں اس کی طرف اٹھائیں تو نظریں سیدھا اپنی شرٹ کو مٹھی میں بھینچے اس کے کانپتے ہاتھ پر گئیں۔ اسے اپنی رنگ یاد آئی تو ماتھے پر پھر سے تیوریاں سج گئیں۔ گھر پہنچ کر حارث صاحب نے جب روتی ہوئی ہانیہ کو دیکھا تو بہزاد سے پریشانی سے وجہ پوچھی۔ بہزاد نے حارث صاحب کو سارا واقعہ سنایا، کیسے وہ چھپ کر اس پر اٹیک کرنا چاہتے تھے۔ حارث صاحب تو ششدر رہ گئے، پر اس کے باوجود آج پھر انہیں بہزاد پر فخر محسوس ہوا کہ اپنے فرض کو نبھاتے وہ اپنی بیٹی، ان کی بیٹی کو صحیح سلامت لے آیا تھا۔ مسکراتے ہوئے حارث صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا وہ رضوان تارڑ کے آدمی تھے؟ بہزاد نے حارث صاحب سے پوچھا۔ ہاں۔
اس کا سوا میرا دشمن کون ہے جو ایسی گھٹیا حرکت کرے گا؟ سر جھٹک کر بولے۔ آپ حکم کریں سر، 1 منٹ میں سارے چمچوں کا کھیل ختم کر دوں۔ اس کے لہجے میں غصہ اور شدت محسوس کرتے حارث صاحب نے سر اٹھایا اور مسکرائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم صرف میری بیٹی کی اچھی طرح حفاظت کرو، انہیں میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے بولے تو بہزاد نے بھی سر ہلا دیا۔ دفعتاً خاموش فضا میں بہزاد کا موبائل بجا اور تیری میری میری تیری سانگ اپنے سروں کے ساتھ فضا میں بکھر گیا۔ بہزاد حارث صاحب کی حیرت بھری نظریں محسوس کر کے کھسیا گیا اور معذرت کرتا سائٹ پر چلا گیا۔ ہانیہ کی بھیگی ہوئی مسکراتی نظریں اس کی چوڑی پشت پر ٹکی تھیں۔ وہ بہزاد کا اپنے لیے جنون محسوس کرتی اپنے باپ کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کال انور کی تھی، جس نے اسے بتایا تھا کہ مولوی صاحب کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ انہیں اسپتال لے کر جا رہا تھا۔ اسے جلدی پہنچنے کا کہتے ہوئے وہ حارث صاحب کے پاس آیا اور ان سے اجازت لیتا ہانیہ پر ایک نظر ڈالتے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ہانیہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکے نے مولوی صاحب کا روم کا پوچھتے وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو ایک لرزہ خیز خبر اس کے منتظر تھی۔ انور نے اسے دکھ سے بتایا کہ مولوی کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور مدد کرنے سے سارے محلے نے ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں۔ مولوی صاحب کے گردے ناکارہ ہو گئے اور اب سرجری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، پر کوئی مدد نہیں کر رہا۔ انور دکھی لہجے میں بولا تھا۔ یہ سب سن کر ان کے گھر میں ماتم بچھ گیا ہے، ان کی بیوی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ بہزاد کے پاس جتنے پیسے تھے وہ اس نے اسپتال میں خرچ کر دیے، اب ان کی سرجری کے لیے اتنی موٹی رقم وہ کہاں سے لاتا؟ محلے والوں میں سے پیسے دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ انور سے مشورہ کر کے وہ دونوں محلے کے سربراہ کے پاس پہنچے۔ وہاں بھی انہیں مایوسی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ سربراہ کا کہنا تھا کہ مولوی بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، پر مدد تب کریں گے نا جب جیب میں پیسے ہوں اور چولہا گرم ہو۔ اس دور میں لوگ اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے در سے مانگ کر بھر رہے ہیں، مولوی صاحب کی کہاں سے مدد کریں گے؟ لاکھوں کا معاملہ ہے بھائی، ہزاروں کا نہیں کہ جھٹ سے دے دیں۔ کسی امیر آدمی کا در کھٹکھٹاؤ، اگر کوئی رحم دل ہوگا تو کر دے گا مدد، ورنہ بھول جاؤ۔ یہی لکھا تھا بھائی ان کے نصیب میں۔ سربراہ کی باتیں سن کر بہزاد اس پر تف بھیج کر وہاں سے اٹھایا۔ اب وہ اپنے روم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہاں سے لائے اتنے پیسے۔ سیلری ملی نہیں تھی، ملتی بھی تو کون سا علاج ہو جاتا، وہاں لاکھوں کی بات تھی اور یہاں چند ہزار تھے۔ ان پیسوں سے تو صرف مولوی گھر کا پیٹ پال سکتا تھا وہ، اور کچھ بھی نہیں۔ سن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انور نے اندر آتے بیڈ پر لیٹے بہزاد زے کو مخاطب کیا۔ ہاں بول۔ مختلف سوچوں سے پیچھا چھڑواتے اسے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ تو اپنے اس ہوم منسٹر سے مدد مانگنا یار، تو نے تو کہا تھا کہ بہت اچھا بندہ ہے، تو پھر ضرور تیری مدد کرے گا۔ انور کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یار، اچھے بندے اور پیسے دینے والے میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی مسکرا کر بول لے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہماری مدد کرے گا یا ہمیں اتنے سارے پیسے صرف اس کی بیٹی کے باڈی گارڈ ہونے پر دے دے گا۔ ان کے سامنے ہماری اوقات ایک ملازم کی ہے، ملازم کو جھوٹا کھانے کو دیا جاتا ہے، پیسہ نہیں۔ تلخ لہجے میں بولا۔ ہے تو یار حقیقت، پر تو دیکھ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو نے دیکھا کیسی سربراہ نے صفا چٹ انکار کر دیا۔ قسم سے میرا تو دل کر رہا تھا سالے کا سر پھاڑ دوں۔ سب بہانے ہیں سالے کے، ابھی پچھلے ہفتے اپنے بیٹے کو نئی بائک لے کر دی تھی، اور یہ کچھ نہیں تو سارے محلے والوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر جمع کرواتا، کچھ تو ہو ہی جاتا، پر نہیں، اس نے کوڑا جواب دے دیا۔ انور نے اسے سمجھانا چاہا، جس پر گہری سوچ میں ڈوبے بہزاد نے سر ہلایا۔ سچ میں اس کے سوا چارہ نہیں کہ اگر کچھ نہیں کیا مولوی کی جوان بیٹیاں اور چھوٹے بیٹے رل جائیں گے۔ وہ ایسے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ جس شخص نے اسے اتنے سال بغیر کرائے کے اسے اپنے گھر میں رکھا، صبح شام اسے احساس دلاتے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا، آج جب اس پر کڑا وقت آیا تھا تو وہ کیسے پیچھے ہو سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کروا رہا تھا سادگی سے نکاح کروا کر، پر یہ اچانک سے بیچارے پر وہ کہہ کر خاموش رہ گیا۔ کیا کر رہا ہے؟ انور اسے بیڈ سے اتر کر موبائل پکڑتے دیکھ کر بولا۔ کوشش کر رہا ہوں، اب کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے مولوی کو۔ اس نے مسکرا کر بولا اور حارث صاحب کے نمبر پر کال کی۔ کچھ ہی دیر میں پک کر لی گئی۔ ہوم منسٹر حارث خان سپیکنگ۔ حارث خان کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ بہزاد نے اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ سر، میں بہزاد۔ انور کو دیکھ کر بولا جو اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ کون بہزاد؟ حارث صاحب نے آنکھیں کھول کر نمبر دیکھا۔ سر، آپ کا باڈی گارڈ بہزاد۔
اس نے دانت پیس کر تعارف کروایا یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ نام تک یاد نہیں، مدد خواہ کریں گے، پھر بھی وہ جی کڑا کر کے بول رہا تھا، ہاں ہاں بہزاد بولو، کیوں کال کی اتنی رات کو؟ حارث صاحب روم کی لائٹ آن کرتے اٹھ کر بیٹھے، الیکشن قریب تھے تو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ وہ چونکنے لگے، سر کچھ ہیلپ چاہیے کہہ کر آنکھیں میچ گیا۔ حارث صاحب خاموش ہو گئے اور بہزاد کے لبوں پر تمسخر پھیلا، کیسی مدد؟ کچھ توقف کے بعد انہوں نے پوچھا۔ اس خاموشی کے وقفے پر انور نے اشارے سے بہزاد سے پوچھا، جس پر اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ساری حقیقت ان کے گوش و گزار کرنے لگا۔ حارث صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ اوہ، تمہیں اب پیسوں کی مدد چاہیے؟ انہوں نے جیسے اندازہ لگایا اور بہزاد نے مثبت جواب دیا۔ کتنے؟ انہوں نے پوچھا۔ سر آپ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں ناکارہ گردوں کی سرجری کے لیے لاکھوں چاہیے۔ بالوں میں ہاتھ گھما کر بولا، دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا ان سے مدد لینے کا، پر کہتے ہیں نا وقت برا ہو تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، بس یہی کام وہ کر رہا تھا۔ حالانکہ اس نک چڑھی کے دولت چننے پر اس نے سوچ لیا تھا کہ نوکری چھوڑ کر اس شہر سے دور چلا جائے گا، کبھی اس شہر کا راستہ بھی نہیں اختیار کرے گا۔ یا تو رب سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ ایسی لاٹری لگا دے جس سے قسمت چمک اٹھے اور وہ اپنی میڈم کی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ ڈالے، پھر کوئی عذر نہ بچے اس کے پاس باڈی گارڈ کا انکار کرنے کا۔ اسے اپنی 29 سالہ زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی، وہ بھی اتنی شدت والی تھی کہ ایک پل کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو، یہاں آؤ، بات کرنی ہے، حارث صاحب نے کہہ کر کال منقطع کر دی۔ بہزاد موبائل کو گھورنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا بولا؟ انور نے جلدی سے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ بلایا ہے تو یہیں رہ، میں جلدی واپس آتا ہوں، خیال رکھنا مولوی کے گھر کا۔ بہزاد نے انور سے کہا۔ بائک سٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے محلے کی حدود کراس کرتا وہاں سے نکلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب سر میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ غیر قانونی ہے۔ بہزاد حارث صاحب کی بات سن کر حیرت سے بولا، اگر یہ غیر قانونی ہے تو جاؤ اس قانون سے کہو کہ مولوی کے آپریشن کے لیے تمہیں 30 لاکھ دے، بلکہ ان 30 لاکھ سے زیادہ دے، کیونکہ آپریشن کے بعد بھی تو پیسے چاہیے ہوں گے۔ پھر کیا مولوی کا گھر بیچ کر اس کی جوان بیٹیوں کو سڑک پر بٹھاؤ گے؟ حارث صاحب نے تنزیہ کہا اور اسے گھولنے لگے۔ وہ کب سے یہ موقع چاہتے تھے اور آج قدرت نے انہیں موقع دیا تو یہ بے وقوف نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اسے اس بات پر آمادہ کریں گے، پر اس کے سر پر وہی ایمانداری کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ سر معاف کیجیے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے صدمہ کم تھا، ہوم منسٹر ہو کر اسمگلنگ کرتا تھا اور اسے اس میں شامل ہونے کا بھی کہہ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر تو ان کے منہ سے یہ آفر سن کر کچھ بولنے کے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ٹکا سے جواب دے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، پر جانے سے پہلے اپنی میڈم کے روم پہ بے بسی بھری نظر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ لب بھینچے بائک پر بیٹھا اور خان مینشن سے نکل گیا۔ وہ غریب کیوں پیدا ہوا؟ کیا غریب کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ وہ کتنا مجبور محسوس کر رہا تھا۔ ہانیہ خان کی زندگی میں آنے سے پہلے اسے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی جتنی اب پڑ رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا ہاں کر دو، پر دل نہیں مان رہا تھا، جو بہت محبت کرتا تھا ہانیہ خان سے۔ وہ اس کام پہ آمادہ نہیں تھا۔ وہ بے مقصد راستوں پر بائک بھگانے لگا، دور کہیں تاریکی میں اترنا چاہتا تھا جہاں کچھ نہ ہو، وہاں جانا چاہتا تھا جہاں اس کا وجود تاریک ہو جائے، اس کے اندر جو روشنی سے تاریکی سے دور رکھتی تھی وہ معدوم پڑ جائے، پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس سنسان سڑک پر موجود تھا جہاں پارٹی سے لوٹتے وقت ہانیہ خان نے پہلی بار اسے گلے لگایا تھا۔ وہ تو جذباتی ہو گئی تھی، پر اس کے جنون میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ اس سڑک کو گھورنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہاں کسی کی لاش پڑی ہو، کسی چھوٹے بچے کی لاش دکھنے لگی اسے۔ گھبرا کر بیچ سڑک پر لاش دیکھ کر بوکھلا گیا۔ آگے بڑھا، وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ اس نے تاحد نگاہ سڑک دیکھی، پھر سے سڑک کے کنارے سے خون ہی خون محسوس ہوا۔ بہزاد کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا اور سڑک کے دوسری طرف پشت پھیر کر کھڑا رہا۔ دونوں اطراف میں سیاہ تاریکی میں ڈوبے جنگلات تھے، بیچ میں سنسان ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی جس پر کم ہی رات کو لوگ سفر کرتے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کیا، پھر مڑ کر اس سڑک کو دیکھا جہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے دماغ کا خلل سمجھ کر سر جھٹکتا بائک کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ بڑے لوگوں سے پنگا، مطلب ناٹ چنگا۔ اب میں کیا کروں؟ جا کر کس کو بتاؤں کہ ہوم منسٹر اسمگلنگ کرتا ہے؟ وہ اپنی بچگانہ سوال پر ہنسا۔ سالہ، قانون ثبوت مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں، میں کیا کروں؟ دفع کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اب میں انور اور مولوی کی بیوی صاحبہ کو کیا امید دلاؤں کہ میں کچھ نہیں کر سکا؟ مولوی اسپتال کے بستر پر پڑا، اس کا کیا کروں؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ لیا۔
اس کا دل کر رہا تھا خود کو بیچ دے، پر ان نکمے پن کے ساتھ لے گا کون؟ نہ ڈگریاں، نہ ہی کوئی نوکری۔ سنسان سڑک پہ بائک کے پاس بیٹھا تاریکی کا حصہ بنا، وہ وجود ہار گیا تھا۔ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ سنسان ویران ماحول میں تیری میری میری تیری گانا گونج اٹھا۔ لب بھینچ کر انور کی کال دیکھ کر کال ہی کاٹ گیا، موبائل ہی آف کر دیا۔ یہ گانا اس نے اپنی میڈم کے لیے سیٹ کیا تھا رنگ ٹون پہ، پر اب دل کر رہا تھا اس موبائل سمیت گانے کو بھی آگ لگا دے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ حارث صاحب بہزاد کے یوں منہ پر جواب مارنے پر غصے سے وہاں سے نکلے۔ سنو عبداللہ، جا کر اس باڈی گارڈ بہزاد پہ قریب سے نظر رکھو، اس میں ذرا سی گڑبڑ لگے تو بغیر سیکنڈ کے اڑا دینا، سمجھ گئے نا؟ موبائل کان سے لگا کر بولے۔ دوسری طرف عبداللہ نے اوکے سر کہا۔ حارث صاحب لب بھینچے لاؤنج میں یہاں وہاں ٹہلتے رہے۔ جب دماغ کچھ ریلیکس ہوا تو ایک نظر اپنی بیٹی کے بند کمرے کے دروازے پر ڈال کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ وہاں آ کر دروازہ بند کر کے انہوں نے فواد اور کمشنر کو کال کی۔ باڈی گارڈ کو سب بتا دیا ہے، اب صرف اس کے راضی ہونے کا انتظار ہے۔ خیال کرنا اسے کہیں سے پیسے نہ ملیں، اور ہاسپٹل والوں کی طرف سے آپریشن کے پیسے بڑھا دو، بالکل مجبور کر دو اسے۔ حکم دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ سجا کر آرام سے جہازی سائز بیڈ پر دراز ہو گئے۔ یہ تو مان جائے گا، پر وہ کون تھا جو میری بیٹی کے کمرے میں آیا تھا؟ اتنی سخت سیکیورٹی کے بعد بھی بڑبڑاتے رہے۔ اس انجان شخص نے تو اتنی شکست دی تھی وہ بے بس ہو گئے تھے، نہ اپنی بیٹی کی شادی کروا پا رہے تھے، نہ ہی اس موضوع پر بات کر پا رہے تھے فواد سے۔ ہادی کا کترانا بھی وہ خوب سمجھ رہے تھے، وہی بے بسی۔ پہلے تو اس کی طرف سے شکوہ تھا فواد کا۔ فکر مند سے وہ چھت پر لگے فانوس کو گھور رہے تھے۔ آنکھوں پر جب نیند مہربان ہوئی تو انہیں سونا ہی پڑا۔ بہرام ملک سراسیما سی وہ اندھیرے میں اپنی سب آنکھیں پھاڑے خود پر جھکی ان گہری نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگی، جن میں دیکھتے لگ رہا تھا جیسے سمندر ٹھہرا ہو۔ بہرام نے اس کی خوفزدہ پھیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کے سرخ لبوں پر رکھتے ان پر آہستہ سے پھیری۔ ہانیہ وحشت زدہ سی ہو گئی۔ آج کے ایکسیڈنٹ نے اس کے اوسان پہلے ہی خطا کر رکھے تھے، پھر سے نئی مصیبت۔ اس کا وجود سن پڑ گیا تھا، کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا اتنا نقصان کیوں کیا؟ سب تمہارا ہی تو تھا فیوچر میں، جب تم مسز بہرام ملک بن کر ملک محل میں میری ملکہ بن کر آؤ گی۔ کوئی اپنا اتنا نقصان کرتا ہے ڈارلنگ؟ اس کے بال سنوارتا محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کی آواز اس کے حلق میں بند ہو گئی۔ اس کا دہکتا لمس اپنے بالوں پر محسوس کر کے مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کا پورا وجود اے سی کی کولنگ میں بھی پسینے سے نم لرز رہا تھا۔ دیکھو، مرو گے تم۔ میرے ڈیڈ کو، میرے باڈی گارڈ کو معلوم ہوگا تو مجھے یوں خوفزدہ کرتے ہو، میرے روم میں آتے ہو، کاٹ دیں گے وہ تمہیں، اور میں تمہارے ٹکڑے اپنے کتوں کو کھلاؤں گی، دیکھ لینا، دا فیمس بغیرت انسان۔ وہ گھٹی گھٹی سی آواز سے اپنی آواز بلند کر کے چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی مضبوط انگلی اس کے لبوں پر آ کر اس کی آواز حلق میں ہی دبا گئی۔ ہانیہ بے بس سی کسی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ بہت اچھا کیا تم نے اس گارڈ کے منہ پہ غربت کا تماچا مار کر، اس کی پلاسٹک کی رنگ کو نہ پہن کر اسے اس کی اوقات دکھا دی۔ آئی ایم امپریسڈ۔ بہرام ملک کی بیوی ایسی ہونی چاہیے، مغرور سی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کی سخت انگلیوں میں پھنسا کر ان پہ اپنے لب رکھے ہانیہ سسکتی مچل اٹھی۔ اس کی چیخ پھر سے دب گئی۔ دیکھو، چیخو نہیں، میں صرف تمہارے ساتھ کچھ خوبصورت لمحے گزارنے آیا ہوں، پھر تو مصروف ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں لانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کے پاس ہی نیم دراز تھا اور ایک ہاتھ سے اس کے بال سنوار رہا تھا تو دوسرے سے اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھائے ان کی نرماہٹ کے احساس کو اپنی روح میں اتار رہا تھا۔ وہ ڈر سے ہمیشہ کی طرح اپنا نچلا لب پھیلائے کسی معصوم بچے کی طرح رو رہی تھی، اور اس کی اس حرکت کو دیکھتے بہرام ملک کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہہ دے، مجھے پہچانو اسٹرا، میں تمہارا بیری، پر نہیں، جب وہ بیری کو کسی اور میں محسوس کرتی تھی تو وہ کیوں ایسا کرے؟ دل کی سننا تو اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا، اب صرف بہرام ملک بولتا تھا اور دماغ کام کرتا تھا۔ اس نے دل و دماغ کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ بہرام نے اسے زیادہ تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا۔ آہستہ سے رومال اٹھا کر بڑی احتیاط سے اس کی چھوٹی سی ناک پہ رکھ دیا۔ وہ کسمسائی، پھر ریلیکس ہو گئی۔ بہرام جانتا تھا اب جب اسے ہوش آئے گا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ رومال اپنی جیب میں رکھ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کر اس کے پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرا کر آنکھیں موند لی۔ آئی لو یو اسٹرا، تمہارے نام کے سوا بیری کچھ نہیں۔ وہ دیوانہ وار اس کے نکوش کو چھوتا بول رہا تھا، اس کے نازک پھول سے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر۔
اس کا لمس پاتے اس پتھر شخص کی آنکھیں سے بھیگ گئیں۔ اس کی شہرک پہ اپنے لب رکھ کر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار کر اس سے دور ہوا۔ جلدی پھر ملیں گے فیس ٹو فیس۔ اس پر کمفرٹر درست کرتے مسکرا کر کہتا، ہوڈی کو منہ کے آگے کرتا وہ کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ تم جاؤ اب، کریم کو حکم دیتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، جس پہ وہ سر کو خم دے کر اس کے جانے کے بعد وہاں سے نکلا۔ ڈونٹ وری میری جان، ٹھیک ہے امی، ہادی سے بار بار دلاسے دیتا چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹینڈر کے کام میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ اسے رمیسا سے 2 گھڑی بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا تھا۔ وہ صبح سویرے آفس کے لیے نکلتا، رات کو دیر سے لوٹتا، کھانا بھی کبھی کھاتا تو کبھی ایسے ہی سو جاتا۔ تھکا ہوا اتنا ہوتا کہ اسے سونے کے بعد دنیا جہان کا ہوش ہی نہ رہتا۔ ایسے میں رات کے 3 بجے کے قریب اس کا موبائل بجا۔ وہ بھی سویا ہی تھا، اس لیے آنکھ جلد ہی کھل گئی۔ موبائل پر رومی کا نمبر دیکھ کر پھر وقت کا احساس کرتے گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ کال پک کر کے کچھ پوچھنے سے پہلے اس کی روتی ہوئی آواز آئی کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہادی اسی وقت نیند پر 2 حرف بھیجتا نائٹ ڈریس چینج کر کے گاڑی نکال کر بھاگا اور اس کی امی کو لے کر دونوں ہاسپٹل پہنچے۔ ہادی چوہان کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے جلدی سے ہاتھوں ہاتھ لیا اور انہیں ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا۔ اب وہ کوریڈور میں رمیسا کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھا اسے ساتھ لگا اس کا سر تھپ تھپا رہا تھا۔ ہادی، انہیں اگر کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گی، روتی ہوئی بھاری آواز میں کہتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو امی صحیح سلامت ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس کا درد محسوس کرتے ہادی نے جھک کر اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ کافی دیر اسے ساتھ لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کی اذانیں ہوئیں تو دونوں اٹھے۔ رمیسا ویٹنگ روم کی طرف بڑھی اور ہادی باہر قریبی مسجد کے لیے۔ پھر دونوں کی دعائیں رنگ لائیں۔ ڈاکٹر نے انہیں بے فکر رہنے کی ہدایت کی۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ رمیسا نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے پاس کھڑے ہادی کو مسکرا کر دیکھا۔ بہت زیادہ والا شکریہ ہادی، اس کا ہاتھ تھام کر نظریں جھکا کر بولی۔ اس کے آنسو پھسل کر گالوں پر گرے۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو… باقی کے لفظ اس کے حلق میں ہی دب گیا اور وہ سسک اٹھی۔ کسی بیوقوفی والی باتیں کر رہی ہو، تم جانتی ہو نا تم اور تم سے جڑے رشتے میرے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہادی سخت لہجے میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ پیسے کے لیے کتنا لالچی تھا اور بیٹے کو مشین بنا ڈالا، اور ایسے میں اس کی مصروفیت کے ساتھ اسے ساری رات اپنے ساتھ لٹکائے رکھنا۔ اب آپ جائیں ہادی، آرام کریں، میں اماں کو لے جاؤں گی گھر۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی۔ ایک بار پھر اس کی بے وقوفی پر ہادی نے سخت گھوری ڈالی۔ میرا میٹر مت گھماؤ ہارٹ بیٹ، یا جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہی ہو تاکہ میں ہرٹ ہو جاؤں؟ اس نے ناراضگی دکھائی جس پر میں ایسا بوکھلا گئی۔ نہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں ہادی، میں تو آپ کے آرام کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ ہادی اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی دیکھتا ہوا مسکرایا۔ میرا آرام تو تم ہو ہارٹ بیٹ، ایک بار مسکرا کر دکھاؤ تو یہ ڈورے خود بخود چلے جائیں گے۔ یہ تو تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آئے تھے نا بے وقوف، نہ کہ بے آرامی سے۔ گالوں پر موجود اس کے ڈمپل پر انگلی رکھتا ہوا بولا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ تم بیٹھو جب تک میں ناشتے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ اسے روم میں لے آیا اور صوفے پر بٹھا کر خود اس کی نا کو نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اپنے اور اس کے لیے ناشتہ پیک کروا کر لے آیا، جس پر کافی جھجک کے بعد رمیسا نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ڈاکٹر سے اجازت لے کر وہ اسے اس کی ماں کے پاس لے آیا، جنہیں اب پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تیرے بابا نہیں آئے ابھی تک رومی؟ ان کی کمزور سی آواز پر پیچھے کھڑے ہادی نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہاں ضعیف لاغر وجود کو پا کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اماں دوائی لینے گئے ہیں، مسکرا کر کہتی ان کے پاس آئی اور ان کے ماتھے پر لب رکھتی بیڈ پر ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا تھا اماں اچانک آپ کو؟ بھرائی آواز میں کہتی سسک اٹھی۔ ہادی خاموشی سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ ماں نہیں تھی اس کے پاس۔ جب 10 سال کا تھا تب سے اس ممتا کے سائے سے محروم تھا۔ باپ نے تو کبھی شفقت دکھائی نہیں تھی، پر وہ ان احساسات سے واقف تھا جو دوسروں کو دیکھ دیکھ محسوس کرتا رہتا تھا۔ اب وہی درد جو اس وقت رمیسا کو اپنی ماں کی حالت پر محسوس ہو رہا تھا، ہادی کو بھی ہونے لگا۔ مت پوچھو بیٹا، بہت برا خواب دیکھ لیا تھا، بتاتے ہوئے ان کی رنگت خوف سے سفید پڑنے لگی۔ رومی اور ہادی نے چونک کر دیکھا۔ کیسا خواب اماں؟ اس نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سہلاتی ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلانے لگی۔ بیٹا میں نے دیکھا تمہارا باپ ڈیوٹی۔ اماں اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ہڑبڑا کر ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گئی، کیونکہ بہرام ملک نے اسے ابھی کسی بھی بات کو باہر نکالنے سے منع کیا تھا۔ کیسے وہ ہادی کے سامنے ساری باتیں کھول کر رکھ دیتی؟ ہادی نے رومی کی یوں بات کاٹنے پر الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا چھپا رہی تھی؟ اس کے تاثرات سے وہ اندازہ لگا گیا کہ ضرور کچھ چھپا رہی ہے اپنے ڈیڈ کے بارے میں، پر کیا؟ یہ کون ہے؟
انہوں نے سامنے کھڑے 6 فٹ کے نمایاں قد والے ہادی چوہان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ جی میں آپ کا ہونے والا داماد اماں جی۔ آگے بڑھا اور جھک کر ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ ان کی آنکھوں میں خود بخود پانی آ گیا۔ رومی ہونک سے اس کے ہونے والے داماد لفظ پر اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر اس کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ ماشاء اللہ، رومی کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تیرے ابا نے پسند کیا اسے؟ انہوں نے خوشی سے پوچھا۔ رومیسا بکھلا کر سرخ چہرے سے ہادی کو دیکھنے لگی۔ اس نے جواب دینے کا اشارہ کیا تو شرماتی ہوئی نچلا لب دبا کر سر جھکا گئی۔ جی اماں جی، انہوں نے ہی مجھے پسند کیا ہے۔ چیئر کھسکا کر ان کے پاس بیٹھا اور ان کے منہ سے اترا آکسیجن ماسک واپس لگایا۔ ان کے کنولا لگے ہاتھ کو احتیاط سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا بیٹا، چڑیا جتنا دل ہے اس کا، بات بات پر رو پڑتی ہے باولی۔ واپس دوسرے ہاتھ سے ماسک اتار کر بولی تو ہادی اس بات میں سر ہلا کر انہیں ماسک نہ اتارنے کی ہدایت کرنے لگا۔ نہ کریں ماں جی، تکلیف ہوگی سانس لینے میں۔ ان پر دواؤں کی وجہ سے غنودگی چھا رہی تھی۔ مسکراتی اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر آنکھیں موند گئیں۔ سنو، تمہارے ابا آئیں تو مجھے اٹھا دینا، کھانا دینا ہے انہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر ماسک اتار کر کہا۔ ہادی کے دیکھنے پر جلدی سے آکسیجن ماسک پہن لیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ ہنس پڑا۔ باہر چلیں؟ ان کے سونے کے بعد ہادی نے رومیسا سے کہا۔ وہ اپنی ماں پر ایک نظر ڈالتی ہوئی سر ہلا کر اٹھ گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ یہ کیا چکر ہے ہارٹ بیٹ؟ تمہاری ماں کو نہیں معلوم تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ دونوں باہر ہاسپٹل کے قریب پیشنٹ کے لیے بنے پارک میں آ کر ایک بینچ منتخب کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ ہادی نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ابا کی اچانک موت کو اماں آج تک قبول نہیں کر پائیں۔ حالانکہ سالوں بیت گئے، پھر بھی ان کے وہی سوالات ہیں۔ تیرے ابا کب آئیں گے؟ ملازمت سے انہیں کھانا دے دینا تھا، مجھے جگا دینا، ہم ساتھ کھائیں گے، فلاں فلاں۔ تم نے بتایا نہیں تمہارے باپ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ یہ تو جانتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پر کب اور کیسے؟ اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے بولا۔ ابھی وقت نہیں بتانے کا، وقت آنے دو پھر بتاؤں گی۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ کس قسم کا ساتھ ہارٹ بیٹ؟ محبت سے پوچھتا اس کے آنسو انگلیوں کی پوروں پر چننے لگا، انصاف دلانے میں۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں حق اور سچ کے لیے ضرور لڑوں گا ڈارلنگ، پھر چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے کہتے ہوئے اس کا سر واپس اپنے کندھے سے لگایا اور رومی آسودگی سے مسکراتی۔ بہت تکلیف ہوگی پر آپ کو سہنی پڑے گی۔ اس کی انگلیوں سے کھیلتے سوچتی ہوئی زخمی سا مسکرائی۔ سنیے، اب آپ جائیں، میں یہاں ہوں۔ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہادی نے بھی اسے دیکھا۔ جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ہاں۔ سچ میں جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں شوق کے رنگ اتار آئے۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی شرمائی۔ نہیں، کہہ کر سر جھکا گئی اور ہادی کھل کر ہنسا۔ تمہاری یہ ادائیں مجھے لے ڈوبیں گی صنم۔ سرگوشی کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ رومیسا کا چہرہ گل و گلنار ہو گیا۔ چلو میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں اور آفس سے بھی ایک چکر لگاؤں۔ بٹ ڈونٹ وری، ڈاکٹر سے بات کر لی ہے میں نے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ یہیں رہیں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پارکنگ ایریا میں آیا۔ ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ گھر پہنچ کر ملازم سے معلوم ہوا کہ فواد صاحب آفس کے لیے نکل چکے ہیں اور اسے جلد آفس پہنچنے کا پیغام بھی دیا تھا۔ ان کی مسلسل کالز پر بھی وہ پریشان تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر آفس وہ پہنچا تو وہاں انہوں نے اس کے لیے ڈھیر سارا کام جمع کر رکھا تھا۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے خوشگوار سے احساس سے جھوم رہا تھا اب اکتا گیا۔ اس نے رومیسا کو میسج کیا کہ وہ دوپہر تک پہنچ جائے گا، کھانا ساتھ کھائیں گے، اور اس کے اوکے کے میسج پر مطمئن ہو کر وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک 2 بجے کام بیچ میں چھوڑ کر رومی کو کھانا کھلانے ایک ریسٹورنٹ لے گیا۔ وہاں سے اسے فارغ ہو کر ہاسپٹل چھوڑا۔ میں شام تک پہنچ جاؤں گا، تم بے فکر ہو۔ وہاں میری پہچان کے دوست بھی ہیں، امی کا بہت خیال رکھیں گے۔ اس نے رومی کو تاکید کی۔ رومی نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے بے فکر ہو کر کام کرنے کی ہدایت کی، مگر یہ ہادی ہی جانتا تھا کہ ان حالات میں اسے اکیلا چھوڑنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، پر مجبور تھا۔ اسے چھوڑ کر واپس آفس آ گیا اور مصروف ہوتا جلدی جلدی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ تقریباً رات کے 10 بجے فارغ ہوا اور جلدی سے آفس سے نکل کر ہاسپٹل کے لیے بھاگا۔ تب اس کی ساری تھکن رومی کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر کہیں گم ہو گئی تھی۔ چہرے پر مدھم سی دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر چیک اپ کر کے گئے تھے، صبح ڈسچارج کر دیں گے۔ رومی دیکھ کر مسکرائی اور ہادی نے مسکرا کر سر ہلاتے صوفے کی بیک سے پشت ٹکا دی۔ کمر میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ اسے بوٹ اتارتے دیکھ کر
وہ پوچھنے لگی بہت خوبصورت. اس نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تو رومی بھی مسکرا دی. کیسے؟ اس نے سامنے رکھی بوتل سے اسے پانی کا گلاس بھر کر دیا. اس نے مسکرا کر تھام لیا. ایسے کہ سامنے صرف ایک حسینہ کا چہرہ تھا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. شریر لہجے میں کہہ کر اس نے لبوں سے گلاس لگایا. رومی جھینپ گئی. بہت برے ہیں آپ. وہ شرما گئی. کیسے؟ کیا تم خود کو حسینہ سمجھ رہی ہو؟ ہارٹ بیٹ. اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں تو وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا. پھر آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ رو دینے کو ہی. بھائی ماشاء اللہ سے الحمدللہ کافی ینگ اور حسین ترین لڑکی ہمارے آفس میں ہے جسے میں پیار سے حسینہ بلاتا ہوں. اس نے پیار لفظ کو کھینچا اور انتہائی سنجیدگی سے بات مکمل کی. وہ دانت کچکچا کر رہ گئی. جائیں، میں نہیں بات کرنے والی آپ سے. خوش رہیں اپنی حسینہ چڑیل کے ساتھ. وہ شرمندگی سے روٹ گئی مگر وہ اس کی چھیڑ چھاڑ سمجھ گئی تھی. تبھی مصنوعی ناراضگی جتاتی منہ پھلا کر بیٹھ گئی. اگر اس طرح کا ریئیکشن دو گی تو میں تمہیں کھا جاؤں گا. اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی. کیا آپ نے سچ میں اس حسینہ کے شہر میں رہ کر کام کیا تھا؟ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی. وہ اٹھ کر اس کے سامنے آتی اس کے کوٹ کے بٹن کو پکڑ کر بولی. ہادی نے دلکشی سے مسکرا کر اسے دیکھا. ہاں، میں نے سچ میں اس حسینہ کے شہر میں رہ کر دن گزارا تھا. اس نے کہتے ہوئے اس کے ڈمپل پر ہاتھ رکھا اور بے ساختگی میں اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے. وہ ساکت سی ہو گئی.